نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على عباده الذين اصطفى وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا دار الحکمت وعلی بابها۔ سامعین محترم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دین اسلام میں بہت اونچا مقام ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں دو جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو بظاہر تو حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن حضرت علی سے اس جماعت کی ہمیں محبت نظر نہیں آتی۔ نمبر دو کہ میری جماعت حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہے، جسے اہل سنت والجماعت کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ سامعین محترم، آج دیکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت اس جماعت کے ہاں زیادہ یا حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت میرے جماعت کے ہاں زیادہ۔ اب کتابیں اٹھاؤ، میں نے ان کی کتاب اٹھائی، منہج الصادقین، مجھے روایت نظر آئی، من تمتع ثلاث مرات درجتہ کدرجت علی، جس نے 3 مرتبہ مطاع کیا وہ حضرت علی کے مقام تک پہنچ گیا۔ ان کے نزدیک حضرت علی کی محبت یہ ہے۔ اب میں نے دیکھی اپنی کتابیں، سب سے میری پہلی کتاب رب کا قرآن ہے۔ اس قرآن پاک میں رب لم یزل نے فرمایا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میں نے اس قرآن کے بعد اپنی احادیث کی کتاب اٹھائی، مجھے محمد مصطفیٰ کے فرمان نظر آیا، انا دار الحکمت وعلی بابها۔ آج آپ حضرات نے دیکھ لیا کہ حضرت علی المرتضیٰ کا مقام ان لوگوں کے ہاں زیادہ جو حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یا میرے اکابر کے نزدیک زیادہ، یا میرے مسلک کے ہاں زیادہ حضرت علی المرتضیٰ کا مقام ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ عقائد میں حضرت علی المرتضیٰ ان کا ساتھ دیتے ہیں یا میرے مسلک کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں کتابوں کے حوالے دوں گا، کتابیں میری مسلک کی نہیں ہوں گی، کتابیں ان لوگوں کے مسلک کی ہوں گی جو بظاہر حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اٹھاؤ اس مسلک کی کتاب روضۃ الکافی، تمہیں روایت ملے گی، تمہیں وہاں پہ میرا کلمہ ملے گا، وہاں پہ محمد رسول اللہ ملے گا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ اور محمد مصطفیٰ نے حضرت ابو ذر غفاری کو جو کلمہ پڑھایا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جہاں تک تعلق ہے کہ میرا قرآن حضرت علی المرتضیٰ والا، اٹھاؤ کتاب اس مسلک کی نہج البلاغہ۔ جب حضرت علی المرتضیٰ نے جنگ صفین کے موقع پر قرآن پاک کو فیصل بناتے ہوئے فرمایا انما حکمنا القرآن وہذا القرآن، انما حکمنا القرآن وہذا القرآن انما خط مستور بین دفاتین۔ حضرت علی المرتضیٰ نے قرآن پاک کو فیصل بناتے ہوئے فرمایا میں نے اس قرآن کو فیصل بنایا جس کو عثمان غنی نے لکھا۔ جہاں تک تعلق ہے کہ میری احادیث بھی حضرت علی المرتضیٰ سے ثابت، کتاب میرے مسلک کی نہیں، کتاب اس مسلک کی۔ اٹھاؤ نہج البلاغہ، تمہیں روایت ملے گی کہ حضرت علی المرتضیٰ نے جب جنگ صفین کے
کے وقت فیصلہ کیا، ایک جماعت حضرت علی سے کٹ کر کے الگ ہو گئی، میرے حضرت علی اور مرتضیٰ پہ اعتراض کرنے لگی، تو حضرت علی اور مرتضیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ وصیت دے کے فرمائی، اے ابن عباس ان کے اعتراض کا جواب تو دینا، احادیث سے دینا۔ میری احادیث سے بھی حضرت علی اور مرتضیٰ سے ثابت، جہاں تک تعلق ہے کہ میرا آذان بھی حضرت علی اور مرتضیٰ سے ثابت، کتاب میرے مسلک کی نہیں، کتاب اس مسلک کی کتاب ہے، کتاب متعت الصادقین میں روایت موجود ہے، یکبر اربعا فی اول الاذان ثم تشہدان بالتوحید والرسالت ثم حی علی الصلاۃ ثم حی علی الفلاح ثم حی علی الفلاح۔ اس کے بعد اٹھاؤ ان کی کتاب، میرا قرآن میری نماز بھی تمہیں ان کے مسلک سے ملے گی۔ ان کی کتاب احتجاج طبرسی میں روایت موجود ہے، محمد حضرت علی اور مرتضیٰ نے نماز پڑھی، کان علی یصلی فی مسجد خمس صلوات، حضرت علی اور مرتضیٰ نے مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے، میری 5 نمازیں پڑھ کے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے، میں اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ حضرت علی اور مرتضیٰ نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ بتا دیا، یہ کتاب میرے مسلک کی نہیں، یہ کتاب ان کے مسلک کی، احتجاج طبرسی روایت موجود ہے۔ ثم یدا ابا بکر فبایعہ، حضرت ابو بکر نے ہاتھ بڑھایا، حضرت علی نے بیعت کیا، میرا کلمہ بھی حضرت علی سے ثابت، میری نماز بھی حضرت علی سے ثابت، میری آذان بھی حضرت علی سے ثابت، میرا قرآن بھی حضرت علی سے ثابت۔ بس آخر میں اتنا ہی کہوں گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے، مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا وہاں۔